اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وصلی اللہ علی محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اربع من کن فیہ وکان من قرنہ الی قدمہ ذنوبا بدلہ اللہ حسنات۔ وقفۃ ہدایت کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور ہماری عاقبت بخیر فرمائے۔ حضور نے آج ایک بہت عظیم نورانی ایک تعلیم اور تلقین اور ایک درس و تدریس کا ہم سب کی ہدایت کے لیے جو انتظام فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے اور 4 صفتیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی سیئات کو حسنات میں بدل دیتی ہیں، انسان کی برائیاں اچھائیاں بن جایا کرتی ہیں 4 چیزوں کی وجہ سے۔ حضور فرماتے ہیں اربع من کن فیہ کہ جس میں 4 چیزیں ہوں گی تو یہ 4 چیزیں سیئات کو حسنات میں بدل دیتی ہیں۔ پہلی چیز جو حضور فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ الصدق، سچ بولنا، صداقت جو ہے، آپ سچ بولیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرے گا؟ برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دے گا، سیئات کو حسنات میں بدل دے گا۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس بات کی طرف دھیان رکھے۔ اور وہ دھیان کیا رکھنا ہے؟ ہم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ سچائی کیا ہے؟ ایک بہت بڑا اسلام کا پیغام اور ایک بہت بڑی اخلاقیات اور انسان کے کمالات کا بہت بڑا سرچشمہ ہے۔ یعنی صداقت، صدق جو ہے نا وہ انسان میں جو ہے نا وہ رائچیسنس اس کو کہتے ہیں۔ انسان صحیح بات کرے، سچی بات کرے، اور اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا کہ قولوا قولا سدیدا کہ تم ہمیشہ جو ہے نا کیا کرو؟ سیدھی بات کیا کرو، سچی بات کیا کرو۔ اس وجہ سے ایک بہت زیادہ جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولیں، سچ بولیں، سچ بولیں۔ دوسری چیز جو فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ والحیا، حیا بھی انسان، شرم و حیا کیا ہے؟ شرم و حیا سے بھی انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حیا جو ہے نا من لا حیاء لہ لا دین لہ، جس میں حیا نہیں ہوتا اس میں دین بھی نہیں ہوا کرتا ہے۔ یہ شرم و حیا کیا ہے؟ تدین اور انسان کی دینداری کا ذریعہ بنا کرتا ہے۔ اس وجہ فرمایا کہ جو شرم و حیا ہے اور جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے گناہ کرتے ہوئے حیا کرے گا، اللہ اس کے سیئات کو حسنات میں، برائیوں کو اچھائیوں کی صورت میں جو ہے نا وہ بدل دے گا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ حسن الخلق۔ تیسری چیز ہے اچھا اخلاق، گڈ بیہیویئر، گڈ کانٹیکٹ، گڈ ڈیلنگس، دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ۔ آپ اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں گے، اچھے اخلاق کے ساتھ جس انسان کا دل جو ہے نا وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے جلتا رہتا ہے، دوسروں کی خدمت کے لیے جو ہے نا آگے بڑھتا رہتا ہے، یا جو دوسروں کی مدد کرتا ہے، ان کے دینی لحاظ سے مدد کرتا ہے، ان کے دنیاوی لحاظ سے مدد کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کی اچھائیوں میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ انسان اپنی اخلاقیات کو ٹھیک کرے۔ ایک چیز میں اگر آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ جس کی اخلاقیات صحیح نہیں ہے نا، اگر جس شخص کا اخلاق ٹھیک نہیں ہے یا جس کی اخلاقیات کی پرابلم ہے، اس کا حقیقت میں دینی پرابلم ہے، اس کے حقیقت میں جو ہے نا اصول دین ناقص ہیں، اس کی توحید ناقص ہے، اس کی عدل و عدالت کا ایمان جو ہے نا وہ ناقص ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ انسان
یہ اخلاقیات ہیں کہ جو انسان کے دین اور تدین اور شریعت کے اوپر اثر کرتی ہیں۔ حضور کے لیے ایک سب سے بڑا تغمہ دیا گیا، جن کے لیے یہ لولاک لما خلقت الافلاک، حبیب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی چیز پیدا نہیں کرتا۔ ان کے لیے ایک خاص پروٹوکول کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حبیب آپ تو اخلاق کے اعلیٰ زینے کے اوپر فائز ہیں۔ اور یہ اس دور میں کہ جہاں پہ بد اخلاقی کو عروج تھا زمانے جاہلیت میں، دیکھیں اس دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایسی قوم میں بھیجا ہے کہ جہاں پہ کچھ نہیں تھا، نہ اخلاقی اقدار تھی، نہ دین تھا، نہ تدین تھا، نہ ان کا بیہیویئر تھا، نہ ان کا کانڈکٹ تھا، نہ ان کی ڈیلنگ تھی، نہ فساد ہی فساد تھا۔ اور حضور نے وہ اخلاقیات پیش کی ہیں اور وہ دین اور تدین پیش کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عظیم پروٹوکول دیتے فرمایا اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حبیب آپ تو اخلاق کے اعلیٰ زینے کے اوپر ہیں۔ بہت زیادہ انسان کے جو سوشل پرابلمز ہیں، انڈیویجول پرابلم ہیں، فیملی پرابلم ہیں، اس میں ایک بہت بڑا جو فیکٹر ہے وہ کیا ہے؟ بد اخلاقی ہوا کرتا ہے، جو ہے نا وہ ڈیلنگ کا ٹھیک نہیں ہونا ہوتا ہے، زبان درازی ہوا کرتا ہے، بات بات پہ جواب ہوا کرتا ہے، کہ جس کی وجہ سے انسان سوشل اعتبار کے ساتھ بگڑ جاتا ہے اور آئلی سسٹم بھی اس کو جو ہے نا وہ ناقص ہو جاتا ہے۔ جو شخص اخلاقیات کے اعتبار کے ساتھ اچھا ہے، اس کا بیہیویئر اچھا ہے، اس کا کردار اچھا ہے، اس کی ڈیلنگ اچھی ہے، وہ ایک اس قسم کا ایسا پھول ہے کہ جہاں پہ بھی ہوتا ہے وہ اپنے پورے ماحول کو معطر کر دیا کرتا ہے۔ خوش اخلاق اور اخلاق سے سرشار ہمیشہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے ایک خاص نعمت کے طور پر کہا کہ ان کنت غلیظ فضلا فض من حولک، یہ بھی فما لنت، یعنی کہ فرمایا گیا کہ فبما رحمت من، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی بڑی آپ کے اوپر رحمت ہے۔ اگر آپ سخت ہوتے، اگر آپ جو ہے نا وہ دوسروں کو جذب نہ کر سکتے، یہ لوگ جو ہے نا آپ کے گرد گرد جو اس وقت جوک در جوک آ رہے ہیں، یا آپ کی اللہ نے آپ کے اوپر رحمت کی ہے، یعنی آپ کی اس اخلاقیات کی وجہ سے۔ اخلاقیات سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ قریب آتے ہیں، لوگ نزدیک آتے ہیں، لوگ محبت کرتے ہیں۔ ایک چیز کہ جس سے جو محبت آور ہے، جس سے محبت پیدا ہوتی ہے، لوگ اس کے ساتھ محبت کیا کرتے ہیں، وہ انسان کی اخلاقیات ہیں، اچھے اخلاق کے ساتھ جو ہے نا پیش آنا ہے۔ اور چوتھی چیز اور آخری چیز جو ہے نا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، وہ شکر، اور فرماتے ہیں کہ شکر پروردگار جب آپ کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تھینک یو کریں گے، اپریشیٹ کریں گے، تو کیا ہوگا؟ شکر نعمت نعمتت افزوں کنت، کفر نعمت از کفت بیرون کنت، یعنی کیا ہے کہ آپ جتنا شکر کریں گے اللہ آپ کی نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ نعمتوں میں اضافے کے ساتھ حضور نے گارنٹی دی ہے کہ آپ کی برائیوں کو وہ اچھائیوں میں بدل دے گا۔ یعنی کیا ہے کہ شکر پروردگار، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر آپ شکر پروردگار کریں گے تو وہ آپ کے اوپر نعمتوں کی برسات کر دے گا، نعمتیں اس طرح جو ہے نا نچھاور کر دے گا، آپ کو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے گا۔ آپ شکر پروردگار کریں، اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں، آپ کو صحت دی ہے شکر کرو، آپ کو اولاد دی ہے شکر کرو، آپ کو گھر دیا ہے شکر کرو، آپ کو مال دیا ہے شکر کرو، آپ کو جلال دیا ہے شکر کرو، آپ کو جتنی بھی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتوں کا انسان جو ہے نا وہ شمار کبھی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر آپ اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو نیور ایور، اس سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر، نعمتوں کو جو گن نہیں سکتا وہ شکر کیا بجا لائے گا۔ ان تعدوا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو دیٹ از امپاسبل، فرمایا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ شکر انسان کبھی بھی، یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، جس طرح دعائے عرفات میں فرمایا، مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
اگر دہر پہ دہر گزر جائیں، زمانے پہ زمانے گزر جائیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، فرمایا کہ دیٹ از امپاسبل، یہ کبھی اللہ کا تم شکر ادا نہیں کر سکتے ہو، بلکہ جب بھی تم شکر کرو گے اس کے اوپر ایک اور شکر واجب ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ جو توفیق شکر ہے، یہ توفیق شکر تمہیں کس نے عطا کی ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں جو توفیق شکر عطا کی ہے، اس کے اوپر ایک اور شکر واجب ہو جائے گا۔ یہ سلسلہ جو ہے نا وہ بڑھتا رہے گا تا قیامت بھی چلا جائے، تو انسان کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو 4 چیزیں حضور نے فرمائی ہیں کہ جو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہیں، گناہوں کو جو ہے نیکیوں میں بدل دیتی ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان سچ بولے، دوسرا یہ ہے کہ انسان میں شرم و حیا ہونی چاہیے، تیسرا ہے کہ خوش اخلاقی، اور چوتھی بات یہ ہے کہ شکر گزاری، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجائیں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ جس نے یہ توفیق بھی عنایت فرمائی ہے کہ ہم واک ود ہدایت میں ہم سارے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب اور ان کے معصومین کے جو فرمودات ہیں، تعلیمات ہیں، اس کی توفیق کے اوپر ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اجر دے، صحت دے اور سلامتی دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔